الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس همًا المؤمن الذي هم بأمر دنياه وأمر آخرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیں سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، آج کی گزارشات ہمارے ایک محترم نمازی کی خواہش پر ان کے سوال کے جواب کے طور پر ہیں. یقینی بات ہے یہ ہم سب کے لیے ویسے ہی مفید ہوں گی جیسے ان کی خواہش ہے اور ان کا سوال ہے. قرآنی آیات سے حاصل شدہ رہنمائی کے نتیجے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر شے خود بخود پیدا نہیں ہوئی، یا محض مادہ خلیہ یا سیل اس کا خالق نہیں، بلکہ اس سب کچھ کا خالق حقیقی اللہ تعالی ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی وحی اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھنے والا ہر فرد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کو بنانے والا، کارساز، کرنے والی سرکار اللہ تعالی ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی چابیاں یا خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو حقیقی طور پر جاننے والا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر قرآن کریم میں ذکر فرمائی. سورہ بقرہ میں فرمایا: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے.
وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان و زمین سب تمہارے کام میں لگا دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج چاند یہ تمہارے کام میں لگا دیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہ سب کچھ تمہارے لیے رکھ دیا ہے زمین میں، تمہیں دے دیا ہے جو کسی بھی سٹیج پر اللہ سے تم نے مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ امن خلق السماوات والارض، سوال کے انداز میں پھر سمجھایا 20ویں پارے کے بالکل آغاز میں۔ میں تو آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اگر کسی نے حاصل کرنا ہے تو یوں تو سارا قرآن کریم اللہ کا تعارف ہے، لیکن جو 20ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا بہترین تعارف کرایا گیا۔ اگر آپ 20ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑی خوبصورت انداز میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ کیا وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر تمہارے لیے بلندیوں سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغات اگا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ان باغات کے درخت ہی اگا دو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ کائنات کی ہر شے خود کو وجود عطا ہونے کے بعد، وجود عطا ہونے کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے اپنے انداز سے ذکر کر رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اس کی اس بات کا ذکر کر رہی ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہستی۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے اس بات کا ذکر کرنا کہ اللہ کی ہستی ہر عیب سے پاک ہے، اور تحمید کا معنی ہوتا ہے، حمد کا معنی ہوتا ہے کہ ساری کی ساری خوبیوں کا حقیقی لائق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ حمد کے معنی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمانوں اور زمین اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں یہ اقرار کر رہی ہے کہ ساری خوبیوں کا حقیقی لائق کون ہے؟ اللہ، اور ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہستی کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جو جمادات ہیں ان کے اندر بھی کسی درجے کی حس موجود ہے، وہ تسبیح کر رہی ہیں، یا ان کا اس کردار کو صحیح طور پر ادا کرنا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے، یہ بھی ان کی تسبیح ہے کہ سورج اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چاند اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، ستارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، سمندر اور پانی اور دریا، ہر چیز اللہ کا حکم بجا لا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کی ایک صورت ہے۔ یہی ذکر الہی اس کائنات کی بقا، اس کائنات کی بقا کا ذریعہ اور اس کی روح ہے۔ اس جملے پر ذرا غور کیجئے، جب تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اقرار اور اس کی تسبیح کا اظہار جاری رہے گا، یہ کائنات موجود رہے گی، اور جب یہ سلسلہ رک گیا تو پھر قیامت آئے گی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے موجود رہے۔ وہ اللہ کا ذکر اس کائنات کی روح ہے، کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ذکر کرنے اور ذکر کرتے رہنے کی تلقین فرمائی، بار بار۔ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں کہیں نہیں آیا کہ کثرت سے پڑھو، روزے کے بارے میں بھی کہیں نہیں آیا کہ کثرت سے پڑھو، لیکن ذکر کے بارے میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے کہ کثرت سے کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41-42 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ وَإِذَا، یعنی جمعے کی نماز کے بارے میں آیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام، صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سورہ نساء میں فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو تو اب فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، کھڑے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، وَقُعُودًا، بیٹھے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بیان فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے مومن تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جس اللہ نے تجھے زبان عطا فرمائی ہے اس کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تیری زبان سے اس کا ذکر جاری رہے ہمیشہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں
اہل عقل و دانش کی صفات بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صاحب عقل و دانش قرار دیتے ہیں وہ کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی جتنی شکلیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں اور خود ان پر عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے رہنما ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانا کھا لینے کے بعد اللہ کا ذکر، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہ کا ذکر، بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہی اللہ کا ذکر، آپ سونے لگے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیدار ہوئے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا ذکر، گھر سے باہر نکلنے لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر، اور پلٹ کر گھر آئے، میں انشاءاللہ اس تفصیل عرض کروں گا، قدم قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دراصل اللہ کے ذکر کی بہترین شکلیں۔ کاش ہم اپنے مزاج میں اس کو شامل کر لیں۔ میں اور آپ بھی عرب حضرات کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ ملتے ہیں آپس میں تو ہر دوسرے جملے میں دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جھگڑ بھی پڑیں آپس میں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ یہدیک، اللہ تجھے ہدایت دے، پھر بھی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مزاج ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، اپنے رب کے نام کو جپتے رہیے، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش تلے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے اللہ نے میری امت کو یہ کلمہ نصیب فرمایا ہے جو پہلے انبیاء کو بھی نہیں ملا، پہلی امتوں کو بھی نہیں ملا، اور یہ ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے تو اس کو مذاق کے طور پر بنا رکھا ہے نا، کہ جب کوئی مذاق کی بات ہو تو کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ یہ جملہ اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ اس کا معنی ہے لا حول عن المعصیت، گناہ سے بچاؤ ممکن نہیں، ولا قوت علی الطاعت، اور نیکی کی طاقت ممکن نہیں، الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ جو نماز کے لیے بلا رہا ہے، یہ نیکی کی توفیق، یہ جو نیکی کی کو بجا لانے کے لیے بلا رہا ہے، تیری توفیق کے بغیر ادھر آنا ممکن نہیں ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ گناہوں سے بچاؤ ممکن نہیں اور نیکی بجا لانا ممکن نہیں مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ مگر ایک اللہ والے اس لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یوں کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ،
اپنے رب کا نام جپتا رہا کر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے رب کا نام لیتے رہا کیجئے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے کٹ ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اور اللہ اور اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ. بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ. یعنی لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ نہ کر. امیدوں کا مرکز اور امیدیں پوری کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اسی بات کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے مجھے اور آپ سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دل ہی دل میں عاجزی سے اور خوف سے اپنے رب کا نام، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو. یا جب دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اپنے رب کا ذکر کرتے رہو کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی یاد ہر وقت رہے. تذکیر تذکیر اللہ کی یاد. ترازو تیرے ہاتھ میں ہو تب بھی تیرے دھیان میں اللہ ہو. نگاہ تو کہیں پلٹ رہا ہے تو تب بھی دھیان میں تیرے اللہ ہو. فیصلہ تو کر رہا ہے تب بھی تیرے دھیان میں اللہ کی ہستی، اللہ کی ہستی کی طرف تیرا دھیان ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اے حبیب دل ہی دل میں عاجزی سے اللہ کے حضور میں عاجزی اور اللہ کی ناراضی کا ڈر. خوف سے مراد کیا ہے؟ ایک خوف وہ ہوتا ہے جو کسی زہریلی چیز سے آدمی ڈرتے ہوئے محسوس کرتا ہے. ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ جو اللہ کا خوف ہے اس سے مراد ہے کہیں میرا اللہ، میرا کریم اور میرا مہربان مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی ناراضی سے بچنے کا ڈر. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور پست آواز سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کا نام لیتے ہوئے. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام اپنے رب کو یاد کرو. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، غدو صبح، آصال شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھو غافل رہنے والوں کے ساتھی نہ بننا، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جو غافل رہ کر جی رہے ہیں، غافل رہ کر جی رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے. حدیث قدسی، انا مع عبدی اذا هو ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اور جب اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں تو یکدم اسے میرا استحضار نصیب ہو جاتا ہے. ویسے تو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو معیت کے دو معنی ہیں، غور کیجئے بات پر. ایک ہے وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے بندے تو جس حال میں بھی ہوتا ہے. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، خصوصاً میرے پیارے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں.
وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم اس کام میں کھبے ہوئے ہوتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ اس معنی میں ساتھ ہے۔ اور دوسرا معنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر باہر نکلے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ان کے تعاقب میں چل پڑیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جب ساتھیوں نے، کچھ کمزور ایمان والوں نے دیکھا کہ فرعون مع اپنی افواج کے ہمارے تعاقب میں ہے، تو کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام ہم پکڑے گئے، ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ تو ایک معیت کے یہ معنی ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے ساتھ دوسرا، کہ اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مدد ساتھ۔ تو حضور فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مع عبدی اذا هو ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری نصرتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اور جب اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی یاد سے مومن کے ہونٹ ہلتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کو اپنا منہ خوشبودار رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع، چار چیزیں ایسی ہیں من اعطیہن، جسے یہ چاروں مل گئیں فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ اپنے ساتھ دیکھیں کوئی سو تو نہیں رہا آپ کے ساتھ، اپنے ساتھ دیکھتے رہا کریں، کیونکہ جو سو رہا ہے وہ تو کھو رہا ہے۔ اربع، چار چیزیں ایسی ہیں من اعطیہن، جس کو یہ چاروں مل گئیں فقط اعطی خیر الدنیا والآخرہ، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا قلبا شاکرا، پہلی چیز تو ہے شکر کرنے والا دل، ہر نعمت پر اللہ کا شکر۔ اور بندگان خدا، اگر کسی کے پاس مال کم بھی ہے پھر بھی آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، سماعت اللہ کی بڑی نعمت ہے، قدموں سے چلنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاتھوں میں گرفت اللہ کی بڑی نعمت ہے، زبان کام کر رہی ہے، بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کم نعمت ہے، صبح و شام اللہ کی نعمتیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی کم نعمتیں ہیں۔ قلباً شاکراً، پہلے شکر کرنے والا دل، ہر بات پر اللہ کا شکر۔ یقین کیجئے ہمارے ہاں شکر کی بڑی کمی ہے، ہم شکر میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تشکروا فَإِنَّهُ يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو تمہاری یہ ادا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند۔ ان تکفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اگر تم ناشکرے ہوگے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔
اس کی خدائی اس پر نہیں رکی ہوئی تو کہ تم شکر کرو گے تو پھر وہ الہ مانا جائے گا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ اپنے بندوں کی طرف سے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو یہ ادا تمہاری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اے حبیب آپ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ان کو سنا دیجئے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بالضرور ہم اپنی نعمتیں تم پر بڑھا کر دیں گے۔ اللہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو پھر میری سزا بڑی سخت ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا تھا کہ تم اور ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا نقصان کرو گے۔ تو پہلی چیز فرمایا قلباً شاکراً، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل۔ دوسرے فرمایا وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، اللہ کا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور تیسری نعمت ایسا بدن کہ جو تکلیف پر صبر کرنے والا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی اور فرمایا نعم العبد، نعم العبد، یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نعم العبد انہ اواب۔ یہ نعم العبد اس لیے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر تکلیفیں بہت آئیں لیکن انہوں نے شکایت کسی اور سے نہیں کی، بلکہ اللہ سے جب کہا تو اس انداز میں کہا کہ رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ شکایت بھی دیکھو نا کیسے انداز سے کی، اللہ سے جھگڑا نہیں کیا، ہاں بلکہ یہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو وہ بدرن علی البلاء صابرن وزوجتن، اور چوتھی چیز ایسی بیوی اللہ نے عطا کی لا تبغیہ خونا فی نفسها، نہ اپنے نفس میں خیانت کرے کہ پاک دامن رہتی ہے، ولا مالہ، اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرتی۔ جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر شے مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلباً ذاکراً، قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، ولساناً ذاکراً، ذکر کرنے والی زبان، وبدناً علی البلاء صابراً، اور تکلیف پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو امانت میں خیانت نہ کرے، نہ مال میں خیانت نہ بدن میں خیانت۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہماری زندگی کی علامت قرار دیا گیا ہے، ہماری زندگی کی علامت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ ہے اور مردہ ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں الفاظ اس طرح سے بھی ہیں، اور یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ بہت توجہ طلب ہے۔ فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ
مثل الحی والمیت، ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، یہ گھروں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ ہے اور مردہ ہے۔ گویا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، رات دن اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے کام ہو رہے ہیں، رات دن وہ کام ہو رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے حبیب کو ناپسند ہے، اوہ میں تو یقین کیجئے کبھی کبھی اپنے معاشرے کے جو گھروں کا انداز ہے اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ غیر ضروری ٹی وی چل رہا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بس چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، اور اس میں جہاں کوئی اچھی بات آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن خرابیاں بہت ساری ہیں۔ تو بھئی اگر آپ نے کوئی مقصدی کام دیکھنا ہے، پروگرام کو ایسا دیکھنا ہے تو اتنی دیر کے لیے دیکھ لیں جتنی دیر کے لیے دیکھنا ہے، غیر ضروری گانے بج رہے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں بج رہی ہیں، تو وہ گھر کے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے، اور وہ گھر کے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور ذکر الہی کی اعلیٰ ترین شکل جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ نماز ہے۔